تیسرا فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے ایک رات لیلۃ القدر اس کا قیام کر لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، دوسری کتابوں میں بھی آتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، حضرت بلال اور ابن ام مکتوم جو کہ نبینہ صحابی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، سحری کی اذان دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے، جب لوگ انہیں کہتے اصبحتا اصبحتا، بھائی تو نے صبح کر دی یعنی صبح ہو چکی ہے اور ابھی تک آپ نے اذان نہیں کہی، تو پھر وہ اذان کہتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ لوگو یہ بلال رات کے وقت اذان دیتا ہے، فجر سے پہلے رات شمار ہوتی ہے، یہ بلال رات کے وقت اذان کہتے ہیں، تو جب بلال اذان کہیں تم کھاتے پیتے رہو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں کھاتے رہو۔ یہ حدیث واضح نص ہے کہ پیارے پیغمبر کے دور میں سحری کی اذان الگ ہوتی تھی اور فجر کی اذان الگ ہوتی تھی۔ سحری کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے، اور اذان فجر کے لیے عبداللہ بن ام مکتوم۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں کو الگ الگ باب باندھ کے بیان کیا، باب الاذان قبل الفجر، اور اس میں 3 حدیثیں بیان کی ہیں کہ فجر سے پہلے اذان دینے کا باب جو حضرت بلال دیا کرتے تھے، سحری کی اذان، تہجد کی اذان، پھر باب باندھا باب الاذان بعد الفجر، فجر طلوع ہو جائے تو اس کے بعد اذان دینے کا باب، اور اس میں بھی 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم والی روایت بھی بیان کی کہ وہ فجر میں اذان کہا کرتے تھے جب فجر طلوع ہو جاتی۔ احباب کا ذہن یہ ہے کہ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے ہیں لِيُرْجِيَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، بلال اذان دیتے ہیں تاکہ جو قیام کر رہا ہے اس کو گھر کی طرف لوٹا دیں کہ جا کے کچھ کھا پی لے، اور جو سویا ہوا ہے اس کو جگانے کے لیے وہ اذان کہا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ تو دلیل ہے، اور ایک روایت میں آتا تاکہ جو قیام کر رہا ہے وہ گھر جا کے کچھ کھانا کھا لے، اور جو سویا ہوا ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر آ لیتی یا فجر آ جاتی، فجر کا وقت ہو جاتا، اور پیارے پیغمبر اپنے اہل سے جنبی ہوتے تھے، آپ پر غسل جنابت فرض ہوتا تھا، ثم یغتسل، پھر آپ غسل کیا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فجر ہو گئی تو روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ثم یغتسل، ثم کے الفاظ دلیل ہیں کہ پیارے پیغمبر بعد میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث دلیل اس بات کی کہ ہمارے گھروں میں اگر اس طرح کا مسئلہ موجود ہے تو ہماری خواتین، ہماری بہنیں بیٹیاں وہ ہاتھ دھو کر سحری تیار کریں گے، خامد سحری کھائیں گے، اور اذان ہونے کے بعد بھی غسل ہو سکتا ہے۔ اس قدر امت پر مسئلے ڈال دیے گئے، واضح نص کے بعد حضرت پیارے پیغمبر کے گھر سے دلیل ملی ہے، حضرت ام سلمہ کی روایت بھی موجود ہے، حضرت عائشہ کی روایت بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو امت کو سہولت دیں جو شریعت میں موجود ہے۔
تو بندے پر غسل واجب ہو، وہ کھانا بھی تیار کر سکتا ہے اور کھانا کھا بھی سکتا ہے سحری کا، اور اذان کے بعد غسل کرے تو یہ جائز ہے اور پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ مسائل ہمارے سامنے آتے جی، غسل واجب تھا جی، ٹائم تھوڑا تھا جی، غسل کرتے کرتے وہ روٹی نہیں بنا سکے۔ لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم، شریعت کا اصول ہے کہ اپنے آپ پر تشدد نہ کرو کہ اللہ تم پر تشدد شروع کر دے، یہ تشدد ہے، سنت کی مخالفت ہے۔ سہولت تھی اسلام میں، اور جو بندہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ جب شریعت موجود تھی، پیارے پیغمبر کا طریقہ موجود تھا اور سہولت موجود تھی، امت پر تشدد کس نے ڈالا؟ تشدد کس نے کیا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔